السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں آپ کو اپنا جو سفر کا ولاگ ہے میں اس کے بارے میں آگاہ کرتا چلوں کہ ہمارا جو آج کا سفر تھا وہ اس کا آغاز ہوا جدہ سے دمام کی طرف، اور فلائٹ کا ٹائم جو ہے وہ میرا غالباً 12:40 پہ تھا، لیکن بدقسمتی سے جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے ایک ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک خوف سا رہا کہ عین ٹائم پہ جو ہے وہ ہمارا فلائٹ کا جو گیٹ ہے وہ چینج ہو جاتا تھا۔ تو یوسف بھائی نے مجھے یہاں پہ ڈراپ کیا، ڈراپ کرنے کا پروگرام بنایا۔ یوسف بھائی مجھے لے کے آئے وہاں سے، جدہ سے خوش گپیوں میں مصروف اور سفر کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے۔ تو الحمدللہ ہمیشہ سے یوسف بھائی کے ساتھ جتنے بھی میرے سفر رہے ہیں، ہمیشہ ایک خوبصورت یاد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ میری معلق رہی ہے، اور بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ فلائی ناس کا جہاز جو ہے یہ لینڈ کر رہا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہی میری فلائٹ ہے، لیکن جب بائی چانس میں ایئرپورٹ پہ جب پہنچا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا مجھے اس کا اندازہ بالکل نہیں تھا۔ میں نے سعودی عرب کی سرزمین پر آج پہلی دفعہ ایمریٹس کا جو جہاز ہے، وہ ویسے تو بہت آتے ہیں، سب کچھ آتا ہوگا، لیکن ایمریٹس کا جو جہاز ہے وہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور میں بہت خوش بھی ہوا، کیونکہ آئندہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میرا جو پلان ہے وہ میرا جو پلان ہے وہ دبئی کا ہے۔ تو سارے ملک ہی جو ہے نا وہ جتنے بھی ہمارے سعودی عرب ہے اور دبئی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہ سب ان تمام تر ممالک کے پاکستان کی قوم کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کا یہ سبب ہیں، رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے ذریعے سے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں خیر اور برکت جو ہے وہ سمیٹ دی ہے۔ باقی آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح دوسرے ممالک کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، تو سعودی عرب کے لیے بھی ہماری یہی دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ اس مملکت کو محفوظ فرمائے، اور اس مملکت کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا رحمت کا نزول ہمیشہ رکھے۔ جدہ ایئرپورٹ کا یہ جو بیرونی منظر ہے بہت ہی کمال خوبصورت اور کمال سٹرکچر جو ہے اس کا بنایا گیا خوبصورت انداز میں۔ مجھے C1 کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ڈراپ کرنا تھا یوسف بھائی نے، اور بار بار پوچھ رہے تھے علی بھائی کہاں پہ۔ اب چونکہ پریکٹس اتنی ماشاءاللہ ہو گئی کہ مجھے وہ پتہ لگ گیا کہ C1 C2 A2 B2 یہ جتنے بھی جو گیٹس ہیں بیرونی، یہاں پہ کون کون سے گیٹ سے کون کون سی فلائٹس جو ہے نا وہ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بھی علم میں ایک اضافے کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ جو سفر ہوتا ہے یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سفر ہے یہ دنیا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، تو سفر جو ہے اس کو انجوائے کرنا اور اس حوالے سے وہ دیکھنا یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے جو سبق آپ کو حاصل ہوتے ہیں، جو علوم آپ کو علم ملتا ہے وہ بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ تو الحمدللہ بورڈنگ پاس یہاں سے لے کے میں اپنا چلا گیا سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے۔ بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور بیسمنٹ میں جا کے اپنا سارا سامان جو ہے وہ آپ اپنا چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پروسیجر مکمل ہو جائے تو یہاں پہ اس ایریا میں آپ کو وہ نہیں کرنا ہوتا، آپ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے یہاں کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی۔ تو الحمدللہ اس کے بعد کلیئرنس کے بعد میں ویٹنگ لاؤنج میں پہنچا، اور یہاں پہ پچھلی دفعہ بھی جب میں آیا تھا تو یہاں پہ کام شام چل رہے تھے، تو ایز یوزول اسی طرح آج بھی جو ہے نا وہ کام یہاں پہ چل رہے تھے۔ بس تھوڑی سی تھکاوٹ تھی، نیند مکمل نہیں تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے سفر اور پھر مصروفیات اور پھر لوگوں کے مسائل کو سننا اور ان کو جواب دینا، اور پھر ان ساری چیزوں کے اوپر میں تو انشاءاللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھی ہے میں نے،
اور بفضل اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ان چیزوں سے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خیر سے ہمیشہ مجھے آباد کیا ہے. الحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں. لیکن یہ جی فلائی عدیل کا پھر ہمارا جو جہاز، وہ میں نے وہاں سے اس کا جو بورڈنگ پاس وغیرہ لے کے جب ہم جہاز کی طرف آئے تو شور بہت تھا، اور پھر یہاں پہ اسپیشل گارڈز جو ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں کہ جو لوگوں کو انجن کی طرف آنے سے روکتے ہیں، کیونکہ یہ اوپن ایریا ہوتا ہے. آپ جو پیسنجر ٹیوب ہے آپ اس کے ذریعے سے جہاز میں سوار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ آپ کو بسز کے ذریعے سے اس جہاز کے یعنی فلائی عدیل کے ٹرمینل پر آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے. الحمدللہ یہاں پہ پہنچے اور اپنی ٹکٹ اپنا بورڈنگ کارڈ جو ہے وہ ان کو دکھایا، اور اس کے بعد اپنی سیٹ کی تلاش کے لیے آگے بڑھے. جدہ کو خیر آباد کہتے ہوئے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہوتا ہے کہ جب آپ بلندیوں پر جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور آپ اللہ کی اس رحمت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے چن کے آپ کے اوپر کی. آپ کو ہواؤں کا سفر اللہ نے نصیب کیا اور ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہمارا سفر الحمدللہ مکمل ہوا. دمام ایئرپورٹ پر پہنچے تو خاصی جو ہے وہ ہیومیڈیٹی کا موسم تھا، اور جہاز میں باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ موسم یہاں کا درجہ حرارت اور یہاں کا جو لوکل ٹائم ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے جب آپ لینڈ کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ دمام ایئرپورٹ پر جب بھی میں گیا تو مجھے خوبصورت جو چیز دیکھنے کو ملی وہ یہاں کا خوبصورت انتظام ہے، خوبصورت سسٹم ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ پہنچے، اور اس کے بعد اگلے دن ہم رومانسیا ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ پہنچے. سلمان بھائی جنہیں پنجابی بولنے کا بڑا شوق ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے ان کو سکھانی بھی ہے، ان کے ساتھ رومانسیا ہوٹل پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے ہم نے رومانسیا کا مقلوبہ اور جو اونٹ کا گوشت ہے اس کی مندی اور اس کا سالن والا جسے حاشی کہتے ہیں وہ کھایا، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ زبردست ایکسپیرینس رہا. ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اس میں جدت آ رہی ہے اور چیزوں کو بہتر طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اپنے کسٹمرز کے لیے. تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہاں سے جب ہم فری ہوئے تو ایک بڑی اہم چیز میں نے یہاں پہ باہر دیکھی، جس کو بالبن اور جو ہے وہ وہمی برگر اور وہمی گرل برگر، یہ دو چیزیں میں نے دیکھ کے بہت حیران ہوا. اتنا رش تھا یہاں پہ کہ لوگ جو ہے نا وہ لائنوں میں لگ کے یہ دو چیزیں خرید رہے تھے. لسی ہے، کیا ہے اس کا، آپ